बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जिस मौजू पर बात करेंगे वो है इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमहुल्लाह की एक बड़ी ही अहम किताब है जो इस्तिलाहात हदीस पर है, लेकिन वो मंजूम शक्ल में है, यानी अशार की शक्ल में इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमहुल्लाह की किताब है अल्फियतुल हदीस। बाद ने इसका नाम दुरर भी लिखा है। तो ये बाकायदा तौर पर एक किताब की शक्ल में जो मेरे सामने है अल्फियतुल हदीस के नाम से ये इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमहुल्लाह की किताब है। इस किताब को मकतबा असरिया बैरूत ने शाया किया है और 72 सफ़ात पर मुश्तमिल है। ये एक रिसाला है, 72 सफ़ात पर मुश्तमिल है और इसके अंदर जो इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमहुल्लाह ने मुस्तलह हदीस पर, इल्म मुस्तलह हदीस पर जो अशार जिक्र किए हैं वो अशार नसर की बजाय इन्होंने यानी नज़म की शक्ल में वो शुरू किए, इसके अंदर जिक्र किए। तो ये अशार की शक्ल में है। बाकी तो इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमहुल्लाह की कुतुब इल्म मुस्तलह हदीस पर मौजूद हैं, जिस तरह तदरीबुर रावी है और दीगर आपकी काविशें हैं, लेकिन ये नज़म की शक्ल में आपने एक अजीम शान काम किया है। तो इसके अंदर 994 अशार हैं कुल, 72 सफ़ात पर मुश्तमिल ये रिसाला है और 994 अशार हैं इसके अंदर। इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमहुल्लाह ने इसमें जहाँ जहाँ पर ज़रूरत पड़ी वहाँ वहाँ पर उस फ़न से मुतल्लक जो भी लफ्ज़ था उसकी तारीफ़ कर दी, उसकी वजाहत कर दी और वो भी नज़म की शक्ल में की, शायराना अंदाज में की। और फिर उसके अलावा जहाँ पर किसी किताब का जिक्र करना था, किसी फ़न की तदवीन का जिक्र करना था तो उसका भी जिक्र कर दिया। कहीं पर मिसालें दी और कहीं पर शख्सियात की तरफ इशारा किया, कहीं उन शख्सियात के अलकाब की तरफ भी इशारा किया। जिस तरह इमाम बुखारी के लिए जोफ़ी का लफ्ज़ बोला और जाबिर बिन यजीद के लिए भी जोफ़ी का लफ्ज़ बोला, इसी तरह बाकी शख्सियात के लिए भी कहीं पर हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक के लिए लफ्ज़ बोलना था तो इब्नुल मुबारक का लफ्ज़ बोला। तो इस तरह उनके अलकाब या उनकी लिखी हुई कुतुब की तरफ भी आपने इशारे किए। ज़ाहिर है जब आप किसी चीज़ को परोते हैं तो बहुत सारी चीज़ें उसमें उस तस्बीह के दानों के अंदर आ जाती हैं। तो इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमहुल्लाह ने बड़ा ज़बरदस्त रिसाला लिखा है। इसके बारे में आपका एक शेर मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ जो यहाँ इसके मुकदमा में जिक्र किया गया है। नज़मतुहा फ़ी खमसति अय्यामिन, मैंने इसको 5 दिनों में मंजूम शक्ल में लिखा है। बिक़ुदरतिल मुहैमिनिल अल्लाम, यानी मतलब यह है कि 5 दिनों में इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमहुल्लाह ने ये नज़म की सूरत में ये मुस्तलह हदीस के ऊपर पूरा रिसाला लिखा है। बहुत बड़ा काम है। इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमहुल्लाह से वैसे ही बहुत ज़्यादा काम लिया गया है। अजीम शान शख्सियत हैं, लोग उनके बारे में कोई शायद कहते हों कि वो पता नहीं इतनी किताबें किधर से उन्होंने लिख ली हैं। उन्होंने तो एक अरसा दराज वो दरिया के किनारे पे एक कमरे के अंदर बैठकर लोगों से मुलाकातें बंद कर दी थी और वहाँ पर ये दीन का बड़ा काम सर अंजाम दिया था। इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमहुल्लाह हदीस का एक बहुत बड़ा नाम है, बल्कि हर फन का एक अजीम शान नाम। अल्लाह जिससे जितने काम ले ले, किसी से 10 सफ़ात का रिसाला लेके तो उसको ज़िंदा रखते हैं, किसी से अजीम शान काम लेते हैं कि उसकी ज़िंदगी से ज़्यादा बड़ी किताबें लगती हैं। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिससे जितनी चाहे खिदमत ले लें। उन शख्सियात जिनसे बड़ा काम लिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, उनमें एक इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमहुल्लाह। तो आपकी ये किताब अल्फियतुल हदीस का तारुफ जो इसका किताब के अंदर जो इसका तारुफ है अशार की शक्ल में, वो भी मैं आपके सामने रखना चाहूँगा ताकि इस किताब पर सही तरह की वाकफियत हो जाए। और जो भी तालिब इल्म शौक़ रखते हैं वो मुख्तसर चीज़ों को अगर लें तो वो फ़नून ज़्यादा याद रहते हैं। तो इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमहुल्लाह ने अपनी इस किताब का आगाज़ किससे किया? हमद से किया और दुरूद सलाम से किया। क्या अशार पेश किए वो मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ, फिर आगे वजाहत करते हैं कि इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमहुल्लाह ने इस किताब के अंदर कौन कौन सी इस्तिलाहात की वजाहत फरमाई है। फरमाते हैं लिल्लाहि हम्दी व इलैहि अस्तानिदु, मेरी तारीफ अल्लाह के लिए है और उसी से मैं इल्तिजा करता हूँ। वमा यनूबु फ़अलैहि आतमिदु, और वो जो मंज़िल मकसूद तक पहुँचाता है उसी से मैं इल्तिजा करता हूँ। आतमिद का मतलब भी यहाँ पर इल्तिजा के माना में आता है।
تو اعتماد کے معنی میں بھی اگر لیں تو لے سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں اس میں۔ ثم علی نبیہ محمد، اور پھر اس اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خیر صلاۃ و سلام سرمدی، جن پر بہت زیادہ صلاۃ و سلام ہو اور ہمیشہ کے لیے، سرمد کہتے ہیں جو دائمی چیز رہنے والی ہو، ہمیشہ آپ پر درود و سلام ہو۔ وَهَذِهِ أَلْفِيَةٌ تَحْكِي الدُّرَرَ، اور یہ جو الفیہ ہے یعنی یہ جو منظوم شکل میں یہ چیز ہم نے پیش کی ہے، تحقیق الدرر، یہ موتیوں کو آپ کے سامنے پروئے گا، موتیوں کو آپ کے سامنے لے کر آئے گا، بیان کرے گا۔ منظومۃ ضمنتها علم الاثر، اور اس کو ہم نے پرو دیا ہے، اور علم الاثر یعنی علم روایت جو ہے اس پر ہم نے یہ رسالہ لکھ دیا ہے۔ پھر اس کے بعد آخر میں 2 اشعار امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے لکھے ہیں۔ یہ اسی طرح ہی وہ جو شروع میں انہوں نے حمد کے طور پر چیز ذکر کی ہے بسم اللہ شریف کے بعد، اسی کے آگے میں یہ اشعار بھی آتے ہیں۔ فرماتے ہیں فائقۃ الفیۃ العراقی، یہ جو عراقی کی کتاب ہے الفیہ، اس سے زیادہ مقام و مرتبہ والی یہ کتاب ہے۔ فی الجمع والایجاز والاتساق، فرماتے ہیں یہ جمع کے اندر اور ایجاز کے اندر یعنی تھوڑا کلام اور زیادہ اس کے معنی، واتساقی اور ترتیب و تنظیم کے اندر۔ واللہ یجزی سابق الاحسان لی ولہ ولی ذوی الایمان، فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کامل احسان فرمائے گا مجھ پر اور امام زین الدین عراقی پر اور ہر صاحب ایمان پر۔ یہ انہوں نے شروع میں ایک حمد کے طور پر ذکر کیا، پھر اس کے بعد باقاعدہ طور پر انہوں نے اصطلاحات کا ذکر کیا۔ اس کتاب کے اندر امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے جو اصطلاحات کا طریقہ کار اختیار کیا ہے، جو اصطلاحات کا ایک ذخیرہ دیا ہے وہ کون سا ہے، اس پر بات کرتے ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے اس کے اندر ان اشعار میں جن اصطلاحات کا ذکر کیا اور ان کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے، وہ ہے صحیح، حسن، ضعیف، موضوع، اور ان کے علاوہ دیگر علوم، مختلف الحدیث، القاب کے متعلق، مرفوع، موقوف، مرسل، معدل، معلق، اور زیادۃ الثقات، مراتب الجرح والتعدیل، تحمل الحدیث وادائہ، اور کتابت الحدیث، آداب المحدث، آداب الطالب، غریب الفاظ الحدیث، الناسخ والمنسوخ، اور اس کے علاوہ روایت الاکابر عن الاصاغر، اور دیگر بے شمار فنون آپ نے اس کے اندر ذکر کیے اور ان کی تفصیلات بھی بتائیں۔ اب میں اس کی چند ایک مثالیں اس کتاب سے پیش کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے کہ کس طریقے سے منظوم شکل میں امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے یہ چیز ہمارے سامنے رکھی ہے۔ آپ الصحیح کے باب میں یہ فرماتے ہیں حد الصحیح مسند بوصلہ بنقل عدل ضابط عن مثلہ ولم یکن شذا ولا معللا والحکم بالصحة والضعف علی ظاہرہ للقطع الا ما حوا کتاب مسلم او الجوفی سوا۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ صحیح کی تعریف مسندم بوصلہ، یعنی اس کی سند متصل ہو، بنقل عدل ضابط عن مثلہ، راوی اس کے عادل ہوں، ضابط ہوں، ولم یکن شذ ولا معللا، اور وہ شاذ اور معلول نہ ہو۔ تو اس طریقے سے امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے نظم کی صورت میں یہ چیزیں اس کتاب کے اندر درج فرمائی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ حدیث ضعیف کے متعلق امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، اوپر وہ ایک باب قائم کرتے ہیں الضعیف، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ تو یہ جو آپ نے اوپر اس کے عنوان قائم کیے ہیں، ان عنوان کی جو تعداد ہے وہ 81 ہے، 81 تعداد ہے ان عنوانات کی جو آپ نے اوپر قائم کیے، پھر اس کے ذیل میں وہ اشعار ذکر کیے۔ تو ضعیف کے بارے میں فرماتے ہیں هو الذی عن صفت الحسن خلا وهو على مراتب قد جعل وابن الصلاح فله تعدید الى کثیر وهو لا يفید۔ تو اس طریقے سے یہ اشعار ذکر کرتے ہیں، یعنی حدیث ضعیف کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو حسن کی صفات جس کے اندر نہ پائی جائیں، یعنی کوئی ایک صفت اس سے کم ہو جائے تو وہ حدیث ضعیف ہوگی۔ اسی طرح آگے مرفوع و منقطع کے بارے میں بھی بیان کر دیا، مراتب الجرح والتعدیل کے متعلق بھی بیان کر دیا، اور اس کے بارے میں
آپ فرماتے ہیں مراتب الجرح و تعدیل کے بارے میں، وَأَرْفَعُ الْأَلْفَاظِ فِي التَّعْدِيلِ مَا جَاءَ فِيهِ أَفْعَالُ التَّفْضِيلِ، یعنی التعدیل کے جو سب سے اعلیٰ مراتب ہیں اس میں تفضیل کا صیغہ آتا ہے، كَأَوْسَكِ النَّاسِ وَمَا أَشْبَهَهَا أَوْ نَحْوُهُ نَحْوُ إِلَيْهِ الْمُنْتَهَى، یعنی اس کے اندر اوسق الناس کا لفظ آئے گا اور اس کے مشابہ جو الفاظ ہیں وہ بھی آئیں گے، تو یہ اس میں تفصیل کا صیغہ ہو جائے گا، تو یہ تعدیل کا سب سے اعلیٰ مرتبہ ہوگا۔ اسی طرح آگے جا کر القاب کے متعلق بڑی خوبصورت اشعار میں امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں وَعَنَا بِالْأَلْقَابِ لِمَا تَقَدَّمَا، طالب علم کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ القاب کا اہتمام کر جس طرح کے پہلے بیان ہو چکا ہے، وَسَبِّ بِالْوَضْعِ وَأُلِّفَ فِيهِمَا، اور جو بھی ان کے القاب رکھے گئے ہیں ان کے القاب رکھنے کا سبب دریافت کر، اور اس کے اندر جو محدثین کرام نے کتابیں لکھی ہیں اس کے بارے میں معلومات حاصل کر، یہ طالب علم کو فرماتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کعارم وقیصر وغندر لستۃ محمد ابن جعفر، وہ فرماتے ہیں جس طرح عارم ہے لقب، قیصر ہے، غندر اور اسی طرح محمد بن جعفر ہے، اور آگے جا کر جو اشعار دو ذکر کیے وہ بڑے انفارمیٹیو اور بڑے اہم ہیں۔ فرماتے ہیں والضال والضعیف سیدانی، اور جو دال اور ضعیف ہے یہ دونوں سردار ہیں، یعنی دال جو ہے یہ بھی شخصیت کی طرف جو مکہ کے راستے میں گم ہو گئے تھے، اور ضعیف جسمانی طور پر کمزور تھے، تو ان دو شخصیات کی طرف کہ دال کا مطلب ویسے تو گمراہ ہوتا ہے اور ضعیف کا مطلب کمزور ہوتا ہے، لیکن یہاں وہ بتا رہے ہیں کہ دال اس وجہ سے نہیں کہا جاتا، لہٰذا وہ دونوں شخصیات ثقہ ہیں جن کا لقب دال اور ضعیف ہے۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں آگے تین طرح کے یونس کے نام ذکر کرتے ہوئے ان کے بارے میں فرماتے ہیں وَيُونُسُ الْقَوِيُّ ذُو لَيَانِ، فرماتے ہیں جو یونس القوی ہے وہ در حقیقت ضعیف ہے لیکن اس کا نام اس کا لقب قوی ہے۔ پھر فرماتے ہیں وَيُونَسُ الْكَذُوبُ وَهُوَ مُتَّقِنٌ، اور ایک یونس جو کذوب ہے یعنی کذاب، کذب سے لفظ سے جو آتا ہے، فرماتے ہیں یونس کذوب وہ در حقیقت ثقہ ہے، وَهُوَ مُتَّقِنٌ، وَيُونُسُ الصُّدُوقُ وَهُوَ مُوهَنٌ، اور جو یونس الصدوق ہے وہ کمزور ہے یعنی ضعیف ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ الفاظ کی پہچان ضروری ہوتی ہے، کبھی کوئی اس کے نام کے ساتھ ضعیف آ رہا ہوتا ہے لیکن در حقیقت وہ ضعیف نہیں ہوتا، وہ جسمانی طور پر کمزور ہوتا ہے، کبھی کذوب آتا ہے جبکہ وہ ثقہ ہوتا ہے، اور کبھی صدوق آتا ہے جبکہ وہ ضعیف ہوتا ہے۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو القاب ہیں ان کی حقیقت کی پہچان جو ہے یہ بھی بہت ضروری ہے۔ تو یوں جو بڑی ہی اہم اصطلاحات تھیں امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے منظوم شکل میں امت مسلمہ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اس کی اور بھی بہت زیادہ مثالیں ہیں کہ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے اس کے اندر اور کون کون سے اسماء حسنہ رکھے ہیں، اور پھر اس کے علاوہ المؤتلف والمختلف رکھا ہے، المتفق والمفترق رکھا ہے، جس کے بارے میں فرماتے ہیں وَعَنَا بِمَا لَفْظًا وَخَطًّا يَتَّفِقُ لَكِن مُسَمَّيَاتُهُ قَدْ تَفْتَرِقُ، یعنی جن کے نام جو ہیں وہ دونوں دیکھنے میں ایک جیسے ہیں لیکن وہ شخصیات علیحدہ علیحدہ ہیں، یا پھر دونوں کے الفاظ میں تھوڑا تھوڑا فرق آ جاتا ہے، کبھی نقطے کا کبھی بغیر نقطے کے، جس طرح البزار والبزاز۔ تو اس طرح انہوں نے کافی زیادہ ان کی وضاحت کر دی اور یہ بتا دیا۔ تو یہ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کا رسالہ ہے الفیۃ الحدیث، جس میں منظوم شکل میں انہوں نے اصطلاحات حدیث رکھی ہے، جو طالب حدیث کے لیے بڑا اہم رسالہ ہے۔ اللہ رب العزت ان کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں بھی حدیث پاک کی خدمات کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، صلی اللہ علیہ وسلم محمد۔